بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ خود آگاہی کا سفر اس ایک سوال سے شروع ہوتا ہے، میں کون ہوں؟ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ آپ کون ہیں۔ اس قسط میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کون نہیں ہیں۔ اب ہم براہ راست خود آگاہی کے اس پورے عمل کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور حقیقی خودی ٹرو سیلف کے ادراک کے لیے ابھی کچھ مشقیں ایکسرسائزز کریں گے۔ آئیے شاہد، گواہ یا وٹنس سے شروع کرتے ہیں۔ ہوش مندی کی چوتھی بڑی حالت، the fourth major state of wakefulness۔ یہ کثیف، گروس، لطیف، سٹل اور مسبب کازل کے بعد کی حالت ہے، لہٰذا آرام سے بیٹھ جائیے اور اپنے ذہن کو پرسکون کر لیجئے۔ اب اپنی پوری شخصیت کا جائزہ لیجئے۔ چشم تصور میں in your mind's eye خود کو سر سے پاؤں تک دیکھنے کی کوشش کیجئے، یوں کہ جیسے آپ اپنی فوٹوگراف کو دیکھ رہے ہیں۔ اب ایک فرضی مارکر لیجئے اور فوٹو پر اپنے گرد ایک دائرہ یا سرکل بنائیے، یوں کہ سر سے پاؤں تک آپ اس دائرے کے اندر قید ہو جائیں۔ پھر مختصراً خود کو بیان کیجئے۔ آپ کہہ سکتے ہیں، میرا نام یہ ہے، میں مرد ہوں، میں عورت ہوں، میں اتنے سال کا ہوں، میں اتنے سال کی ہوں، میرا وزن اتنے پاؤنڈز ہے، میرا قد اتنا لمبا ہے، میں اس کالج میں گئی تھی، میں اس یونیورسٹی میں گیا تھا، میرے پاس یہ ڈگری ہے، میرے پاس یہ ڈپلومہ، میں ان میریڈ ہوں اور اس آفس میں جاب کرتا ہوں، میں ہاؤس وائف ہوں اور ایک آن لائن بزنس رن کرتی ہوں، مجھے نمبروں سے کھیلنا اچھا لگتا ہے، مجھے رنگ بھرنا اچھا لگتا ہے، مجھے فلمیں اور گانے پسند ہیں، میرا برج زوڈیک سائن یہ ہے، اگلے ہفتے میری سالگرہ ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بارے میں ایک اچھا عمومی معروضی نقطۂ نظر حاصل کریں۔ A good general objective view of yourself۔ کم از کم چند منٹ نکالیں اور اپنے آپ پر غور کریں، جیسا کہ آپ خود کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ پھر غور کیجئے کہ اس عمل، اس پروسیس میں در حقیقت ایک نہیں 2 نفس شامل ہیں۔ This process actually involves 2 selves۔ ایک نفس وہ ہے جس سے آپ ایک شے کے طور پر واقف ہیں، وہ جسے ابھی آپ نے دیکھا اور بیان کیا۔ یہ وہ آبجیکٹس آف آئیڈینٹیفیکیشن ہیں، وہ شناخت کے حوالے جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور دنیا کو دکھا سکتے ہیں۔ اپنی ڈگری، ڈپلومہ، فوٹوگراف، اپنا گھر، اپنی گاڑی وغیرہ۔ یہ آپ کی ظاہری شخصیت، آپ کی پبلک پرسنالٹی ہے، آپ کا پرسونا، ہاتھی کے دکھانے کے دانت۔ لیکن پھر وہ نفس ہے جو دیکھ رہا ہے، وہ فوٹوگرافر ہے جو سیلفی لے رہا ہے، وہ رائٹر ہے جو خود نوشت آٹو بایوگرافی لکھ رہا ہے، وہ آرٹسٹ ہے جو خود پیکر سیلف پورٹریٹ میں رنگ بھر رہا ہے۔ اصل دیکھنے والا، سننے والا، اصل گواہ، دی ایکچوئل سیئر، دی آبزرونگ سیلف، دا ٹرو وٹنس۔ یہ خود دیکھتا ہے لیکن خود اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، جیسے ایک آنکھ خود کو نہیں دیکھ پاتی یا ایک زبان خود کو نہیں چکھ سکتی۔ اسے ایبسولوٹ سبجیکٹیوٹی کہا جاتا ہے، میں اسے جوہر ذات کا نام دوں گا۔ اسمال آئی کے برابر میں کیپٹل آئی، چھوٹی میں کے برابر میں بڑی میں، خود کے برابر میں خودی۔ اگر آپ اس ناظر کو، اس دیکھنے والے کو، اس ابزرور کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور آخر میں آپ کو کچھ دکھائی دینے لگے تو دھوکہ نہ کھائیے گا، سمجھ لیجیے گا کہ وہ بھی ایک شے، ایک چیز، ایک آبجیکٹ ہے، نہ کہ اصل گواہ، دا ریئل وٹنس۔ اس نئے احساس کو ذہن میں پختہ کرنے کے لیے یہ ایکسرسائز کروائی جاتی ہے۔
میری آواز میں آواز ملا کر کہیے گا، میں ایک پہاڑ کو دیکھ رہا ہوں لیکن میں وہ پہاڑ نہیں ہوں۔ مجھے خیال آتے ہیں مگر میں وہ خیالات نہیں ہوں۔ جسم میں سنسناہٹ ہے مگر میں وہ سنسناہٹ نہیں ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تیسرا جسم، آپ کی کازل باڈی چوتھے جسم میں داخل ہو رہی ہے۔ آپ نیند سے بیدار ہو کر بستر چھوڑ کر کھڑے ہیں، آپ کی گروس باڈی گر رہی ہے، آپ آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ ہوش سنبھالیں، آپ کی کازل باڈی گروس باڈی کے پیچھے آ کر کھڑی ہو چکی ہے، آنکھوں کے پیچھے، خاموشی سے۔ آپ اس چوتھے جسم کو، اس گواہ کو، اس وٹنس کو دیکھ نہیں سکتے، محسوس کر سکتے ہیں، مگر یہ گواہ، یہ وٹنس، یہ شاہد آپ کو اور آپ کی گروس باڈی کو دیکھ سکتا ہے۔ جاگنے، بیدار ہونے کے فوراً بعد کا وقت مراقبہ کرنے، میڈیٹیٹ کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ہم چاہیں تو بند آنکھوں سے برش کرتے وقت یہ کہہ سکتے ہیں، خوف آتا ہے مگر میں خوف زدہ نہیں، میں خوف کی شاہد ہوں۔ غصہ آتا ہے مگر میں غصہ نہیں، میں غصے کا شاہد ہوں۔ غلطیاں ہوتی ہیں مگر میں غلط نہیں، میں غلطیوں کی شاہد ہوں۔ ڈپریشن ہوتا ہے مگر میں ڈپریسڈ نہیں، میں ڈپریشن کا شاہد ہوں۔ ایکشن اور ری ایکشن میں فاصلہ پیدا کرنے کا یہ ایک بہترین موقع ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی ہستی اشیاء سے جڑی ضرور ہے مگر آپ کی شناخت ان اشیاء کی محتاج نہیں۔ آپ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کے شاہد ہیں۔ یہ شناخت کے مختصر، روایتی اور محدود ٹکڑے ہیں، اسمال، کنونشنل اینڈ فائنائٹ سیلز۔ شاہد یا وٹنس لامحدود ہے جبکہ انا، ایگو محدود، بٹی ہوئی اور دہشت زدہ ہے، فائنائٹ، فریگمنٹڈ اینڈ ٹیرر ریڈن۔ شاہد دہشت زدہ نہیں ہوتا، وہ دہشت کا شاہد ہے۔ گواہ زندگی کا مارا نہیں، وہ زندگی کا گواہ ہے۔ آپ وہ ہیں جسے سمجھداروں اور بیداروں نے کہا تھا، نیتی نیتی، نہ یہ نہ وہ، ناٹ دس ناٹ دیٹ۔ یہ ایک ویدانتک طریقہ تفتیش ہے جس کے ذریعے فرد ہر چیز کی نفی کرتے کرتے اپنی فردیت تک پہنچ جاتا ہے۔ نہ یہ نہ یہ نہ یہ، نہ میں آبی، نہ میں خاکی، نہ میں آتش، نہ میں پون، نہ میں موسیٰ، نہ فرعون، ملا کی جانا میں کون۔ یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ آپ جان لیں گے آپ کون ہیں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کون نہیں ہیں۔ یہی وہ نیگیشنسٹ اپروچ ہے، واسطہ شکنی، جس کے ذریعے بابا بلے شاہ سمیت دیگر فقیر، صوفی، سادھو، یوگی، بودھی، منطقی اور کازموناٹس خودی کو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ احساس خودی خواب سے آری گہری نیند میں بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ شفاف شعور، یہ شدھ جاگروکتا، یہ پیور اویئرنیس صرف اتنا جانتی اور کہتی ہے کہ میں ہوں، میں ہوں کہ میں ہوں کہ میں ہوں۔ I am that I am that I am۔ میں بلکہ ایک ایسی کھلی جگہ، ایک ایسی اوپن اسپیس کی مانند ہوں جس میں ایک ایک کر کے یہ تمام اشیاء ظاہر ہو رہی ہے، لمحہ بلمحہ بلمحہ، now and now and now۔ شاید آپ کو یاد نہ ہو کہ پچھلے ہفتے آپ اس وقت کیا کر رہے تھے، لیکن میں ہوں کا ایک احساس ضرور موجود ہوگا۔ شاید آپ کو یاد نہ ہو کہ 10 سال پہلے اس وقت آپ کہاں تھیں، لیکن میں ہوں کا ایک احساس ضرور موجود ہوگا۔ شاید آپ کو یاد نہ ہو کہ 100 سال پہلے، 1000 سال پہلے آپ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، مگر میں ہوں کا احساس تب بھی موجود تھا۔ آپ پوچھ سکتی ہیں کہ آیا یہ احساس، یہ آئی ایمنس، یہ میں ہوں پن ابدی یا ایور لاسٹنگ ہے؟ دراصل میں ہوں دائمی نہیں بلکہ وقت کی قید سے آزاد ہے۔ ٹائم از ریلیٹیو، وقت نسبی ہوتا ہے۔
ایلبرٹ آئنسٹائن نے 1905 میں اسپیشل ریلیٹیوٹی اور 1915 میں جنرل ریلیٹیوٹی کی تھیوریز پیش کی تھی، جن میں ٹائم اور اسپیس کو، زمان اور مکان کو دو علیحدہ حقیقتوں کے بجائے ایک ہی حقیقت یعنی اسپیس ٹائم قرار دیا تھا۔ بعد میں یہ کاسمک فنامنا جدید سائنسی تجربوں میں درست ثابت ہوئے۔ ابدیت، ایٹرنیٹی کا مطلب لامحدود وقت نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد وہ لمحہ ہوتا ہے جو وقت کی گرفت سے آزاد ہے، اور میں ہوں وقت کی قید سے آزاد لمحہ موجود میں رہتا ہے۔ It lives in the present timeless moment۔ یہ وقت کے دریا میں کھڑا ضرور ہے، وقت کی لہریں موجودہ لمحے کے پاؤں سے ٹکراتی ضرور ہیں، ان کو گیلا کرتی ہیں مگر بہا کر نہیں لے جاتی۔ موجودہ لمحہ مستقل ایک جگہ کھڑا ہے، کھڑا تھا اور کھڑا رہے گا۔ ماضی اور مستقبل کی لہریں اس کو چھوتی ہوئی، بھگوتی ہوئی گزر رہی ہیں اور گزر جائیں گی۔ کیونکہ آپ کا پہلا چہرہ، آپ کا اوریجنل فیس وقت کے دھارے کو بہتا دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ وقت کا شاہد ہے، وقت کا شکار نہیں، وقت کا گواہ ہے، وقت کا گرفتار نہیں۔ یوں یہ وقت سے آزاد ہے، نیتی نیتی۔ اس کی ایک اور مثال ایسی ہے جیسے زمین سورج کے گرد گردش کر رہی ہے، لیکن زمین خود گھومتی محسوس نہیں ہوتی، سورج گردش کرتا محسوس ہوتا ہے۔ صبح طلوع ہوا، شام کو غروب۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر میں کافی کا جو مگ چھوڑ کر گیا تھا، شام کو جوں کا تو اپنی جگہ پر رکھا ہوا ملا، اپنی جگہ سے ہلا نہیں، میز سے گرا نہیں۔ حالانکہ زمین اپنے محور میں آدھی سے زیادہ گھوم چکی۔ لمحہ موجود کی مثال بھی سورج کی سی ہے۔ لمحہ موجود خود رکا ہوا ہے، وقت گردش کر رہا ہے۔ ابدی زندگی ان لوگوں کی ہے جو حال میں جیتے ہیں، ماضی میں نہیں، مستقبل میں نہیں۔ اس کا بھی تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ چلیے کسی بھی ماضی کے لمحے کے بارے میں سوچئے، کوئی بھی حسین یاد۔ سوچ رہے ہیں وہ کون ہے، کیا موقع ہے، کون سے رنگ ہیں، آوازیں ہیں یا خاموشی، اور خوشبو؟ آپ نے ابھی ابھی ماضی کا وہ لمحہ جیسے پھر جی لیا۔ میں سمجھتا ہوں آپ جس یاد کو یاد کر کے شاد ہو رہے ہیں، وہ یاد اس موجودہ لمحے پریزنٹ مومنٹ میں پیدا ہو رہی ہے، اور جب وہ پچھلا لمحہ در حقیقت واقع ہو رہا تھا تب بھی وہ اب کا لمحہ تھا۔ اسی طرح مستقبل کی کسی ایسی ویکیشن کے بارے میں سوچئے جس کی آپ پلاننگ کر رہے ہو، پھر دیکھیے کہ مستقبل کا وہ خوبصورت خیال بھی زمانہ حال میں ہی پیدا ہو رہا ہے۔ مستقبل کے اس لمحے کو سوچ کر جو خوشی محسوس ہو رہی ہے، وہ بھی اس موجودہ لمحے میں پیدا ہو رہی ہے، اور جب آپ واقعی اپنی ویکیشن پر ہوگے تو وہ بھی ایک موجودہ لمحہ ہوگا، a present moment۔ نوبیل انعام یافتہ سائنسدان اور کوانٹم میکینکس کے بانی ارون شروڈنگر نے کہا تھا، زمانہ حال وہ واحد لمحہ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں۔ The present is the only moment that has no end۔ حقیقت میں زمانہ حال کے علاوہ کچھ ہے بھی نہیں، جیسا کہ یہ ہمارے سامنے ابھر رہا ہے، اب اور اب اور اب، now and now and now۔ گواہ صرف اس ایک لمحے سے واقف ہے، اس لحاظ سے گواہ ابدیت، ایٹرنیٹی میں جی رہا ہے۔ یہ حقیقی لازوال لمحہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے آپ کسی صورت بچ نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے شروع میں خود کو یاد کروانا پڑے۔ اس کے لیے آپ اپنے کمرے کی دیوار پر یا آفس کی ڈیسک پر غالب کی اس عظیم غزل کا یہ شعر لکھ کر لگا سکتے ہیں۔ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے،
ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ اردو شاعری میں غالب کا کوئی ثانی نہیں۔ شاعر کا کائناتی تصوف، کاسمک مسٹسزم ہمارے لیے یہاں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ غالب کہتے ہیں بازیچہ اطفال ہے، یعنی بچوں کا کھیل ہے دنیا میرے آگے، یعنی میرے سامنے، میرے خیال میں۔ اس مصرے کے مطابق شاعر کے سامنے ایک تماشا برپا ہے اور شاعر اس تماشے کا شاہد ہے، اس تماشے کا گواہ، اس کا وٹنس۔ یوں یہ شب و روز کا شاہد ہے، یوں یہ گزرتے وقت کا گواہ ہے۔ اگلے مصرے میں غالب فرماتے ہیں ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ اورنگ سلیماں یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت، حضرت سلیمان کی بادشاہت، ایسی بادشاہت جو ایک ہی مرتبہ ہوئی، جن، انس اور حیوانوں پر مکمل حکمرانی۔ شاعر اس بادشاہت کو بھی ایک کھیل قرار دیتا ہے جو اس کے سامنے کھیلا جا رہا ہے۔ ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ اعجاز یعنی معجزے، اور مسیحا سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی جیزس کرائسٹ ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ شاعر کے لیے یہ معجزے بھی ایک سی بات ہے، نیتی نیتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مرزا غالب کا دور آخری مغل بادشاہ یعنی بہادر شاہ ظفر اور ہندوستان پر انگریزوں کے قبضے کا دور تھا، مگر شاعر نے بہادر شاہ ظفر کے بجائے حضرت سلیمان کی بادشاہت کی شہادت دی، انگریزوں کے کرشموں کے بجائے مسیحا کے معجزوں کی گواہی دی۔ یعنی شاعر ان تمام تماشوں کا عینی شاہد ہے جو ہو چکے، ان تمام کھیلوں کا آئی وٹنس جو ہو رہے ہیں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کیا یہ سارے کھیل بے مقصد اور بے معنی ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں۔ بچوں کے کھیل میں ایک معصومیت ہے جو ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما، فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل گروتھ کے لیے ضروری ہے۔ بڑوں کے کھیل میں ایک سنجیدگی ہے جو ان کی شعوری نشوونما، گروتھ آف کانشیسنس کے لیے ضروری ہے۔ یہ کھیل ضروری ہے، لیکن شاعر کے لیے بہرحال یہ کھیل ہی ہے۔ اس سے شاعر کی انا پسندی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ثبوت ملتا ہے کہ شاعر ترک دنیا کا اعلان کر رہا ہے، ایسا ترک دنیا جس کے لیے جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ شاعر بیچ دنیا میں پاؤں جمائے کھڑا ہے اور نگاہوں کے سامنے ابھرنے والے تمام مناظر اور تمام تماشوں کو دیکھ رہا ہے۔ شاعر ان تماشوں کا شاہد ہے، عینی گواہ۔ شاہد کی مثال ایک آزاد غلام کی سی ہے۔ شاہد اگر چاہے تو ہاتھ پاؤں میں پڑی زنجیروں پر ایک نگاہ ڈالے، نگاہوں کی چابی سے زنجیریں کھل جائیں اور زور سے زمین پر گر پڑے۔ ہمارے نزدیک یہی کامل آزادی ہے، الٹیمیٹ فریڈم۔ ہمارے نزدیک یہی وحدت شہود ہے، پیور وٹنسنگ۔ اب آپ جان چکے ہیں کہ آپ کون ہیں، اب آپ اپنا اصلی چہرہ دیکھ چکے ہیں، آپ آئی ایم ہیں۔ آپ شاہد ہیں اور باقی دنیا مشہود۔ آپ ایک آبزرور ہیں اور باقی دنیا آبجیکٹ آف یور آبزرویشن۔ بازیچہ اطفال۔